یوں زندگی میں کچھ لوگ ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی امتحان توڑ نہیں سکتا، اور کچھ لوگ ذرا سی مشکل میں گھبرا جاتے ہیں۔ دونوں میں فرق صرف ایک چیز کرتی ہے، وہ زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ فلاسفرز نے بھی اس بارے میں بات کی ہے۔ جب انسان کے پاس وجہ ہوتی ہے کہ کس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ کسی بھی مشکل کو برداشت کر لیتا ہے۔ مشہور فلاسفر کا ایک کوٹ ہے، "He who has a why to live can bear almost anyhow"۔ جس کے پاس why ہوتا ہے، یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے کیسے بھی حاصل کرنے والی چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مقصد ہے زندگی کو جینے کا، تو وہ مقصد ہی کافی ہے آپ کو اتنا مضبوط بنا دینے کے لیے کہ کوئی بھی مشکل پھر آپ کو توڑ نہیں سکتی، کوئی بھی آزمائش آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز جو ہمارے پاس موجود ہے اور جو 1400 سال پہلے ہمیں سکھا دی گئی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، "ان مع العسر یسرا"، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر بندے کا اس چیز پر یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور یہ کہا کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو پھر اس بندے کو کسی چیز کی کوئی بھی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم سب کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ یہ زندگی اور یہ دنیا انسان کو سکون دینے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ہاں، مگر وہ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں انہیں کچھ سکون یہاں مل جاتا ہے، لیکن انسان کو جنت کے لیے بنایا گیا، یہاں اسے آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ اب جب یہ بات کسی کو معلوم ہو تو وہ یہاں پر کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، وہ گھبراتا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی کہ ہمیں آزمایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت زیادہ غریبی، بہت زیادہ ظلم اور جنگوں میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کا مقصد یہ دنیا نہیں تھی۔ اس دنیا میں ان کو تیاری کرنی تھی اپنے مقصد کے لیے۔ انہیں پتا تھا یہاں پر کچھ بھی ہمیں مل جائے اور کچھ بھی ہم سے چھن جائے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے بڑے مقصد کے لیے تیاری کرتے رہیں گے۔ ان کا یہ یقین اور اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ انہیں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں ہر شخص ہارا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، پیسے کو، شہرت کو، لوگوں کی ویلیڈیشن کو، لائکس کو، ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اس کو یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں، وہ اکیلا محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا وہ اسے بھول گیا ہے اور کسی اور چیز میں اپنے مقصد کو ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن جب انسان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے اپنے اعمال کے ذریعے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہاں صاف صاف طور پر انسانوں کو اور جناتوں کو بتایا گیا کہ ان کو پیدا کرنے کا مقصد، ان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد
اللہ کی عبادت ہیں، اور عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج اور زکوٰۃ یہ تمام چیزیں کر لیں۔ عبادت پوری زندگی کا نام ہے، ایسی زندگی جس میں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کیا گیا ہر کام عبادت ہے۔ اس سے ڈرتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کو راضی رکھنے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش میں کیا گیا ہر کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہو، عبادت کہلاتا ہے۔ پھر چاہے وہ سونا ہو، جاگنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، پھر چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی کام ہو، وہ عبادت ہے۔ اس طرح انسان اپنی پوری زندگی عبادت بنا سکتا ہے۔ لوگوں میں بیٹھنا، ہنسنا، باتیں کرنا، یہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر انسان یہ مقصد پورا کر رہا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرے، ایک تنہائی محسوس کرے، اس کا دل گھبرائے، اسے پریشانی ہو۔ اور انسان کو جب یہ مقصد یاد رہتا ہے اور پھر اس کے اوپر پریشانیاں یا مشکلیں یا آزمائشیں آتی ہیں، تو ایسا بندہ جو ہر وقت آخرت کو یاد رکھتا ہے، اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اپنے نبی کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو بڑی سے بڑی مشکل اور آزمائش اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور اسے کوئی بھی بڑی سے بڑی آزمائش توڑ نہیں سکتی۔ اس لیے جس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، تو وہ بہت خوش اور سکون سے رہتا ہے۔ وہ جب اٹھتا ہے، صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے آج کیا کرنا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے کہاں لے کر جائے گا، اس کا کیا مقصد ہے۔ اچانک سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور بلکہ یہ آزمائشیں اسے اور زیادہ اونچے مقام تک پہنچانے کا ایک راستہ بن جاتی ہیں، اور ایسا بندہ ان آزمائشوں میں صبر کر کے اور اللہ کو راضی رکھتے ہوئے ان سے گزر جانے کے بعد اپنے مقام کو اور اونچا کر لیتا ہے، اور ایسے بندے اللہ کی خاص نظر میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اس زندگی کو ایسے گزار دینا ہے جیسے جانور گزار دیتے ہیں، کہ بس کھانا پینا ہے، اچھے سے اچھا کھانا ہے، اچھے سے اچھا پہننا ہے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانی ہے، یا اس سے بڑا کوئی مقصد ہمارے لیے ہمارے پاس موجود ہے جو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر دن ایک بہتر شخص بننا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہمارے مقصد اللہ کو راضی کرنا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، دوسروں کی مدد کرنا ہے، تو یہ کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی آزمائش۔ اگلے وقت سے جب کبھی لائف مشکل میں ہو، زندگی مشکل ہو، تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آپ کی آزمائشوں میں ایک مقصد ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اگر ان باتوں نے آپ کو کچھ فائدہ دیا ہے تو ان باتوں کو ان لوگوں تک شیئر ضرور کریں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں کی ضرورت ہوگی۔ مضبوط رہیں، ہمت باندھے رہیں، کیونکہ آپ کا مقصد بہت بڑا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی ہمت چاہیے، جو ہمت آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ملے گی، اس کے بتائی ہوئی زندگی کو گزارنے سے ملے گی۔